آج یہاں پر موجود ہیں چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی تحصیل مری جناب پرویز عباسی صاحب، اور میرے خیال سے اس یوٹیلیٹی سٹور کا جو سہرا ہے وہ صرف انہی کو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو اس یوٹیلیٹی سٹور کو اوپن کروانے کے لیے، اس میں آپ کی بہت بڑی کوشش اور کاوش ہے۔ خیر مبارک جی، آپ کو بھی مبارک ہو، سب لوگوں کو مبارک ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تفصیلی میرے لوگوں سے بھی یہاں پر بات ہوئی ہے، کچھ لوگوں کے تحفظات بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بہت سارے شکوے گلے بھی ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ مہیا نہیں ہوتی اور ڈیلی بیسس پہ یہاں پر نہیں ملتی۔ بالخصوص چینی اور آٹے کی بات اگر کی جائے تو وہ شارٹ ہوتی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور اوپن ہو گیا ہے، اس پہ ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، عوام بھی بہت خوش ہے، لیکن کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہاں پر جو ساز و سامان ہے وہ سستا ملے گا اور کیا روزانہ ملے گا؟ دیکھیں، تھوڑی سی میں بلال صاحب تھوڑی وضاحت میں کر دوں اپنے لوگوں کو، چونکہ مخاطب ہوں میں اپنے یونین کونسل کے لوگوں سے۔ مجھے بڑی دلچسپی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اور میں نے اس حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے یونین کونسل میں غریب لوگ رہتے ہیں، تو اس سلسلے میں میری کاوش ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے میں کچھ کر سکوں، چونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں اپنے لوگوں کے لیے۔ میں نے یوٹیلیٹی سٹور کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں کہ میں نے اس سلسلے میں رمضان میں جب ہم نے یہ انیشیٹو لیا تھا تو میں صداقت صاحب کو لے کر یوٹیلیٹی سٹور میں گیا، کارپوریشن میں گیا، اور وہاں جا کے ہم نے مطالبہ کیا کہ پھگواڑی میں 35 سال ہو گئے ہیں، یہاں یوٹیلیٹی سٹور نہیں ہے، اور مجھے بڑی وہ دکھ ہوتا تھا کہ وزیر اعظم نے اس وقت 19 اشیاء میں سبسڈی دی ہوئی تھی اور تمام لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے تھے، لیکن ہماری یونین کونسل اس سے فیضیاب نہیں ہو رہی تھی۔ چونکہ مجھے صداقت صاحب نے فوکل پرسن بنایا ہے یوٹیلیٹی سٹور کا، اس حوالے سے میری ذمہ داری تھی پوری مری میں سٹوروں میں اشیاء خورد و نوش جو ہیں وہ ان کی ترسیل کو یقینی بنانا، تاکہ لوگوں کو آٹا وغیرہ، چینی وغیرہ یہ وافر مقدار میں۔ اس سلسلے میں میں نے کاوش کی ہے اور پوری مری میں ہم نے یہ کام کیا ہے، اور آٹے اور چینی کی ترسیل کو اور باقی چیزوں کی ترسیل کو ہم نے بہتر کیا۔ لیکن میں کام تو کرتا تھا پوری مری میں، لیکن میری جو یوسی تھی وہ اس چیز سے محروم تھی، تو اس سلسلے میں ہم نے پھر صداقت صاحب نے اور ہم نے زور دیا وہاں یوٹیلیٹی سٹور ایم ڈی صاحب کو کہ ہمیں آپ یوٹیلیٹی سٹور دیں۔ انہوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ 35 سال ہو گئے ہیں یہاں یوٹیلیٹی سٹور نہیں بنا، تو انہوں نے ایم ڈی صاحب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اس سلسلے میں میرا تعاون ہوگا۔ میں یقین کریں، میں نے اس وقت دن رات ورکنگ کی، رمضان شریف تھا، اور میری کوشش تھی کہ یار رمضان میں لوگوں کو جو ہے نا یہ سبسڈی جو گورنمنٹ دے رہی ہے اربوں روپے کی، اس کا فائدہ میری یونین کونسل کے لوگوں کو پہنچے۔ میں نے دن رات ورک کیا، اس کی کوشش کی، یا جگہ نومینیٹ ہوئی، اور جگہ میں آپ کو بتاؤں میں نے نہیں کی نامینیٹ کسی معاملے پہ بھی، میں لوکل پھگواڑی میں انوالو نہیں ہوا۔ لوگوں سے میں نے کہا کہ آپ نامینیٹ کریں، جس جگہ پہ آپ چاہیں گے اس جگہ ہم سٹور کو انسٹال کریں گے۔ لوگوں نے سب نے مل کر یہی کیا، ایک جگہ انہوں نے نامینیٹ کی، وہ میری جگہ نہیں تھی۔ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میں تو یہاں پرچیزنگ کر رہا ہوں نا، میرا صرف اور صرف مشن یہی تھا کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا سستی اشیاء ملیں۔ اس حوالے سے ہم نے وہ جگہ نامینیٹ کی اور سٹور اپروو کروایا۔ سٹور اپروو کروانے کے بعد وہ نہیں ہو سکا، کچھ معاملات، کچھ ڈسپیوٹ آ گئے، کچھ ہمارے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے تھا وہ۔ اس کا مجھے بڑا افسوس ہے، بڑا دکھ ہے کہ ہم ایک برادری اور ایک خاندان ہم رہ رہے ہیں اپنی یونین کونسل میں، تو وہ چیز ہم نے اس افہام و تفہیم کی بڑی کوشش کی، سارے لوگ بیٹھے، جرگے بیٹھے، ایک دو دفعہ ایسا ہوا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہو سکا۔ اس کا مجھے دکھ اور افسوس ہے۔ بہرحال کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جن دوستوں نے یہ کاوش کی تھی کہ یہ یوٹیلیٹی سٹور یہاں ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں ایک یوٹیلیٹی سٹور وہاں دوسری جگہ پہ قائم ہو گیا، نو پرابلم، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، وہاں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ تو پھر ہم نے اس کے لیے بھی کاوش کی کہ یہاں بھی ایک یوٹیلیٹی سٹور ایک مزید ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم نے ہائر اتھارٹی سے رابطہ کیا، تو
ہمارے MNA صاحب نے, ہمارے MP صاحب نے ہماری فل فریش سپورٹ کی. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور میں یوٹیلیٹی اسٹور والوں کا بالخصوص MD صاحب کا, میں ریجنل مینیجر نوید صاحب ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بٹ صاحب ہیں, عبدالرحمان بٹ صاحب ہیں, ان کے تعاون کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمارا بھرپور ہمارا ساتھ دیا اور یہ یوٹیلیٹی اسٹور ایک اور برانچ ہم نے یہاں قائم کر لی. اس کا یہ ہوا ہے, اس کا ہماری یونین کونسل کو بہت فائدہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اپنے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. آج جہاں ہمارا جو تھی نا آٹا جہاں 300 بیگ آتا تھا وہاں 600 بیگ آئے گا. چینی یہاں 200 بیگ آتی تھی وہاں 400 بیگ آئے گی. یہاں آئے گی, یہی میرا پہلا سوال آپ سے یہی تھا کہ یہ آئے گی یا آتی رہے گی, یعنی کہ ایک ہی بار آئے گی یا آتی رہے گی؟ انشاءاللہ جی, انشاءاللہ, کیونکہ یہ یوٹیلیٹی اسٹور والے زیادہ کوشش کرتے ہیں, ان کے بڑے اسٹور ہیں پنڈی اسلام آباد میں, یہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ان کو بھرا جائے اور پھر آگے دور دراز علاقوں میں تھوڑا سا کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. کبھی بعض کا ٹرانسپورٹ نہیں ملتی, کبھی موسم کی خرابی ہوتی ہے. بہرحال جی اس میں ہم انوالو ہو کر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اشیاء جو ہے نا ضروری جو ہے نا یہاں پہ پہنچائی جائے. اچھا پرویز صاحب, پھگواڑی میں 2 جو یوٹیلیٹی اسٹور ہیں, بالکل خوش آئند بات ہے, لیکن کیا یہ اچھا ہوتا اگر یہی یوٹیلیٹی اسٹور کسی دوسری ڈوگ میں ہو جاتا, یعنی کھڑ بگلا میں ہو جاتا, دارا میں ہو جاتا یا موڑا میں ہو جاتا؟ میں کوئی ایشو نہیں ہے جی, کوئی ایشو نہیں ہے. دارا بھی ہم میں لوگ رہتے ہیں, وہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں. کڑ بگلا کے لوگ بھی ہیں, وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. تو دیکھیں دیلا کے لوگ ہی ہمارے اپنے, دنوئی کے لوگ ہی ہمارے اپنے, پوری یوسی ہماری اپنی ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں. ان کو کوئی تکلیف ہے, دارے میں کسی کو تکلیف ہے تو ہمیں تکلیف ہے, اگر کڑ بگلا میں کسی کو تکلیف ہے تو ہمیں تکلیف ہے. انشاءاللہ ہم اگر 2 کر سکتے ہیں تو 3 بھی ہو سکتے ہیں اور 4 بھی ہو سکتے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ میری تو خواہش ہے کہ دارا میں بھی کھلے اور کڑ بگلا میں کھلے. تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں ہماری اگر ضرورت ہوئی تو ہم کوشش کریں گے اور وہاں بھی انسٹال کروا لیں گے. نو پرابلم, انشاءاللہ کر لیں گے, ہم ایسا بھی کر لیں گے. یعنی کہ آپ کوشش مزید آپ کی طرف سے جاری ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ 1 سے 2 یوٹیلیٹی اسٹور یونین کونسل پھگواڑی میں آئیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان ہمارا جو قائد ہے, ہمارا جو لیڈر ہے, انہوں نے یوٹیلیٹی اسٹور کو کہا ہے کہ میکسیمم یوٹیلیٹی اسٹور کھولیں ملک کے اندر. انہوں نے سرے دست 1000 یوٹیلیٹی اسٹور ملک میں مزید کھولنا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور لوگوں کو فائدہ بھی ملے گا. تو یہ انیشیٹو انشاءاللہ ہم لیں گے اور پھگواڑی میں آپ یہ 2 ہو سکتے ہیں تو 3 بھی ہو سکتے ہیں اور 4 ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ کریں گے. اور کوئی بات عوام کے لیے؟ میں یہ عوام کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ صرف چینی اور آٹا نہیں, ہر چیز میں سبسڈی ہے. دکانداروں کی نسبت ہر چیز جو ہے نا سستی ہے. بعض بعض لوگ کہتے ہیں جی دکانداروں میں مسالے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سستے ہیں اور یہاں مہنگے یوٹیلیٹی اسٹور میں. اس میں ایک ایشو یہ ہے, یہ تھوڑی سی سمجھنے والی چیز ہے کہ ننکاری بازار سے دکاندار حضرات پرچیزنگ کرتے ہیں, وہاں پرچیزنگ ہوتی ہے سستی پرچیزنگ, اور وہاں 2 نمبر مال پیک ہوتا ہے. یہ لوگ سمجھیں کہ یہ صحت کا معاملہ ہے, اس میں بہت سوچ سمجھ کے پرچیزنگ کرنی چاہیے, سستی کی طرف نہ جائیں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ڈالڈا کے پیک لگے ہوئے ہیں, ڈالڈا کا ڈبہ وہی ہے, اندر گھی دوسرا ہوگا. اس لیے خدارہ ایسی جگہوں سے وہ یہ دکاندار لوگ پرچیز کر کے لاتے ہیں. تو لہٰذا یہ عوام کو شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو, اپنی اولادوں کو یہ 2 نمبر چیزیں کھلائیں گے تو آپ کے گھر میں بیماریاں زیادہ ہوں گی. یہ جو پرچیزنگ ہوتی ہے, یوٹیلیٹی اسٹور کی پرچیزنگ ہوتی ہے, یہ بلک پرچیزنگ ہوتی ہے, یہ ڈائریکٹ ملوں سے پرچیزنگ کی جاتی ہے. کوئی بھی چیز ننکاری بازار سے نہیں خریدی جاتی, یہ بڑے پیمانے پہ خریدی جاتی ہے. اور آپ کے پاس جو چیزیں یہاں ہیں, یعنی کہ یہاں پر جو چیز موجود ہوتی ہے وہ پہلے اول درجے کی ہوتی ہے. اول درجے کی. اب یوٹیلیٹی اسٹور نے اپنے معیار کو بڑھا لیا ہے بہت زیادہ. اب جو آپ کو پنجاب کیش اینڈ کیری, مدینہ کیش اینڈ کیری کا اور میٹرو کا جو سٹینڈرڈ ہے, وہ سٹینڈرڈ یوٹیلیٹی اسٹور نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے اس کی جو سیلیں جو ہے نا ان کا اضافہ ہو گیا ہے. جو بیلو ایریا میں جناح سپر میں, اسلام آباد میں اسٹور میں جو چیز ہے وہی اسٹور آپ کو پھگواڑی میں بھی ملے گی.
اس لیے آپ جو ہے میں گزارش کروں گا لوگوں سے کہ آپ جو ہے ساری پرچیزنگ آٹا چینی صرف نہیں ساری پرچیزنگ یوٹیلٹی اسٹور سے کریں. یہاں سے آپ کو خالص اور معیاری چیزیں ملیں گی.